حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ ان کو بیماری نے آ لیا، امتحان تھا ان کا۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے واویلا کرتے ہیں، وہ بادشاہی تھی، اولاد گئی، سامان گیا، بادشاہی گئی، سب جتنے جانور مویشی محلات وغیرہ سب چلے گئے، لوگوں نے بستی سے بھی نکال دیا۔ ایک بیوی تھی جو خدمت کرتی تھی، وہ گھر کے لوگوں کے کام کر کے کچھ مل جانا، جو کھانا ملنا وہ لے جانا، شوہر کو بھی کھلانا، خود بھی کھا لینا۔ ایک دن راستے میں شیطان مل گیا ان کو، مائی صاحبہ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن یا بیٹی بتائی جاتی ہے، واللہ عالم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قرابت دار، ان کی نسبت رحمت بی بی نام مشہور ہے تفسیروں میں، کتابوں میں۔ شیطان ملا راستے میں، تمہارا شوہر بیمار ہے؟ جی بہت بیمار ہے۔ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ ان کا میرے نام کا جانور کر دو، میرے نام کا جانور کو ذبح کرو میرے نام پر، ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ گئی شیطان ہے، لاہور پڑی، آ گئی، آ کر بات سنائی حضرت کو کہ اس طرح شیطان ملا تھا۔ ان کو اللہ کے نبی تھے، جلال آ گیا، فرمایا تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ درہ کا لفظ چمڑے کا وہ ہوتا تھا، درہ یا کوڑا، 100 ماروں گا۔ آج کل کی کوئی ہوتی تو کہتی ایک تو میں کھانا کھلا رہی ہوں محنت کر کے، آگے سے یہ کہتے ہو، رکھو جاؤ سنبھالو اپنے آپ کو، جا رہی ہوں۔ وہ نیک بی بی تھی، کہنے لگی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو نے اس سے بات کیوں کی؟ فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پہچانی نہیں اس کو، بات کر لی ہے، توبہ کر لی۔ فرمایا نہیں، اب منہ سے نکل گیا کہ ماروں گا۔ سن رہے ہیں آپ ہمارے منہ سے کیا کیا نکلتا رہتا ہے، ذرا احساس۔ منہ سے نکل گیا، جب ان کے منہ سے یہ نکلا، اب بات نکل گئی ہے، نبی کے منہ سے پوری کرنا ان کو ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہیلا بتایا، کس طرح کرو، 100 تنکا جمع کر لو۔ کیا اونچی؟ تم نے کہا نا 100 تنکا جمع کر کے مار لو، تمہاری بات پوری ہو جائے گی۔ لیکن بات پوری کروائی، بات پوری کروائی، یہ نہیں کہ نہیں، بات پوری کروائی۔ ہمارے ہاں منت ماننے میں لوگ جلدی کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی مان لیتے ہیں، پوری وہ لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ نہا رہا تھا سمندر میں، موج آئی، اس کو خطرہ لگا کہ میں ڈوب جاؤں گا، یا اللہ میں خیریت سے نکل جاؤں، ایک دیگ پکا کے لوگوں کو کھلاؤں گا۔ وہ موج دور ہو گئی، مطمئن ہو گیا، ارادہ ذہن سے نکال دیا۔ جب وہ موج آئی تھی، لہر آئی تھی، اس وقت ارادہ کر لیا تھا، اب وہ لہر ختم ہو گئی، اس نے کہا کون، وہ اتفاق سے ابھی نکلا نہیں تھا، دوبارہ لہر آ گئی، وہ پھر اس میں پھنسا، تو یا اللہ معاف کر دے، میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ کون سی دیگ ہے، اس کے منہ سے نکلا تھا نا کون سی دیگ، تو کہنے لگا میرا مطلب یہ نہیں تھا کون سی دیگ کا کہ کرنی نہیں ہے، میرا مطلب تھا میٹھی یا نمکین۔ تو یہ مذاق ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ منت جو بھی مانو جائز مانو اور اس کو پورا کرو۔ کسی نے غلط منت مان لی، غلط کام کی، میں ایسا کروں گا، اس پر توبہ بھی لازم ہے اور اس کو چاہیے صدقہ دے اور کفارہ ادا کرے۔ وہ غلط کام کی، ناجائز کام کی اگر مانی ہے تو توبہ بھی کرنی ہے اور اپنی طرف سے اس کے لیے جو اس کو کفارہ دینا چاہیے۔ تو منت جب بھی مانے آسان مانے، جس کو پورا پورا۔ اب 2 بڑی منتوں کے واقعات میں صرف اشارے میں بتاؤں گا، تفصیل آپ نے سنی ہوئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کا اصل نام شیبہ ہے،
شیبۃ الحمد۔ عبد المطلب ان کو کیوں کہا گیا؟ سیرت کی کتاب میں پڑھ لینا۔ وہ سفر سے آئے تھے، چہرے پر ان کے جو رنگ سانولا ہو گیا تھا، تو باپ نے بتانا نہیں چاہا کہ میرا بیٹا، اس نے کہہ دیا مطلب کا غلام ہے، وہی نام پڑ گیا۔ یہ جو عبد کے لفظ کے ساتھ نام رکھنے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب، ہم عبد المصطفیٰ نام رکھیں اعتراض کرتے ہیں تو عبد المطلب کے کیا معنی ہیں؟ عبد بمعنی غلام بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک زمانہ آیا تھا، زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، کھولنا چاہا تو لوگ رکاوٹ بن گئے۔ ان کے منہ سے نکلا آج میرے 10 بیٹے جوان ہوتے تو میں دیکھتا مجھے کون روکتا ہے۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے میرے 10 بیٹے جوان ہو گئے، میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ منت مان لی، منت مان لی، منت مانے ہوئے زمانہ ہو گیا، ذہن سے نکل گئی، یاد بھی نہیں رہی۔ آنکھوں کے سامنے 10 بیٹے جوان ہو گئے۔ کعبے کے پاس سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا عبد المطلب منت پوری کرو۔ اٹھے، قربانی کر دی بکرے کی، پھر دوبارہ اس سے بڑی گائے کر دی، اس سے بڑی اونٹ کر دیا، اس سے بڑی، اس سے اونٹ سے بڑا جانور کون ہے؟ تم نے بیٹے کی منت مانی تھی۔ یاد آ گیا سارا واقعہ، سارے بیٹوں کو بلایا، اپنی پوری بات سنائی کہ اس طرح میں نے منت مانی تھی۔ 10 کے 10 بیٹوں نے کہا ہم سب حاضر ہیں، جس کو چاہو قربان کرو، جس کو چاہو قربان کرو۔ بچوں نے اپنی طرف سے اجازت دے دی، انہوں نے کہا نہیں، جس کی قربانی اللہ کو منظور ہوگی۔ 10 کا نام نکلا، پرچی اس زمانے میں تیر پر فال نکالتے تھے، وہ قرآن اندازی کی، نام حضرت عبداللہ کا، میرے نبی پاک کے والد کا نکل آیا۔ وہ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ ننیال والے، جن کو نانا ننیال، وہ آڑے آ گئے کہ تم نے اگر یہ ذبح کر دیا یہ تو روایت بن جائے گی، ریت بن جائے گی، رواج ہو جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو اس کا بدل۔ پورا واقعہ نہیں سنا رہا، چنانچہ معلوم کیا گیا کہ اس زمانے میں خون بہا، دیت جس کو کہتے ہیں، بلڈ منی، وہ کیا ہے؟ 10 اونٹ۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کا جرمانہ 10 اونٹ اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ایک پرچی پر نام لکھو 10 اونٹوں کا، ایک پرچی پر نام لکھو عبداللہ کا، ڈالو۔ اگر نام عبداللہ کا نکلے 10 اونٹ اور زیادہ کر دو، 20 اونٹ اور عبداللہ، دونوں پرچی نکالو، پھر بھی نام عبداللہ کا نکلے 10 اونٹ اور زیادہ۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکل آئے، تو جتنے اونٹوں کا نام نکل آئے گا وہ عبداللہ کے بدلے ذبح کر دینا، اللہ تعالیٰ کو وہ منظور۔ اس طرح 10 کر کے بڑھاتے رہے، 100 اونٹوں تک چلے گئے۔ جب 100 اونٹوں کے ساتھ پرچی ڈالی تو نام اونٹوں کا نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا 3 مرتبہ کروں گا، تینوں مرتبہ نام اونٹوں کا نکلا۔ لوگوں نے کہا اللہ نے ان کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اللہ کی راہ میں دے دی ہے۔ منت پوری کی یا نہیں کی؟ اونچی، بیٹے کی منت مان لی تھی، کتنی بڑی منت، بیٹا قربان کروں گا، پوری کی یا نہیں کی؟ اب بچے کیسے؟ عبداللہ بچے کیسے؟ کیونکہ ان میں نبی کا نور تھا، ابھی نبی پاک نے پیدا ہونا تھا، ان میں نور تھا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ اسماعیل ذبیح اللہ، دوسرے میرے باپ عبداللہ ہیں جن کے لیے منت مانی گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے اب 100 اونٹوں پر نام کیوں نکلا، 10 پہ کیوں نہیں نکلا؟ تو علماء کہتے ہیں میرے نبی پاک آئے تھے ظلم مٹانے کے لیے۔ اس زمانے میں اگر کوئی قتل کر دیتا تھا 10 اونٹ دینے پڑتے تھے، نبی بن کر آئے رحمت، تو نبی نے آنے سے پہلے ہی انسان کے خون کی قیمت 10 اونٹ سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دی، تاکہ لوگوں کے لیے قتل کرنا آسان نہ رہے۔
سوچیں کتنے اس میں سے آگے نکتے نکل، مگر منت پوری کی یا نہیں کی؟ اونچی۔ آپ دیکھتے جائیں، اس طرح کے واقعات ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے۔ میں اگر سب کی تفصیل سناؤں بڑا وقت لگے، لیکن منت ماننی ہے تو پوری کرنی ہے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اپنی بیٹی کے گھر میں دیکھا تو وہ پریشان ہے، کیا ہوا؟ حسنین بیمار ہے۔ فرمایا کو منت مانو۔ کیا کرو؟ انہوں نے فوراً منت مانی، اللہ ان دونوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں۔ کتنے؟ منت مانی، انہوں نے 3 روزے رکھے۔ تو منت وہ مانو جو آسان ہو اور پوری کر سکو۔ تو اس حوالے سے منتیں پوری کرنی۔ نظر کا لفظ بھی آپ نے سن لیا، مزید اگر تفصیل کی ضرورت ہو، ابھی بھی کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں مزید بیان کر دوں گا۔ نظر شرعی اور نظر عرفی الگ بات ہے۔ نظر شرعی اور ہے، 11ویں شریف نظر عرفی ہے، اس کو کوئی نظر کہے تو یہ غلط نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ حاجی پر 10 تاریخ کو قربانی کے بعد، بال کٹوانے کے بعد ایک طواف ہے جو طواف زیارت کہلاتا ہے آپ کے ہاں، وہ لازمی ہوتا ہے۔ وہ ذرا جوش سے کہو، یہ طواف اگر حاجی نہ کرے اس کی بیوی اس پر حلال نہیں رہتی۔ حج میں 2 چیزیں لازمی، ایک عرفات کا وقوف اور دوسرا یہ طواف۔ یہ طواف زیارت مراد ہے جو آپ نے حجامت کے بعد احرام کھول دینے کے بعد کیا اپنے کپڑے۔ اس کا ٹائم ہے 10 تاریخ سے لے کر 12ویں کی شام تک، کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں کیا ہے تو آپ نے بدنہ بھی دینا ہے اور آپ نے وہ طواف بھی کرنا ہے، وہ آپ پر لازمی ہے۔ وہ نہیں کیا ہے تو اس کی بیوی اس پر حلال رہتی نہیں، یہ لازمی۔ خاص طور پر وہ آزاد گھر کا طواف، کعبے کے طواف کے کتنے ثواب ہیں، کتنے فائدے ہیں، کیا کیا اس میں نیکیاں آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ اس کو برا یا منحوس مہینہ کہتے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ایسا کہنا جائز نہیں۔ سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ۔ 13 تیزی کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں یہ ہندوؤں کے ہاں سے آیا ہے، مسلمانوں میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ جی بلاؤں کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، معاذ اللہ، اس طرح کے لفظ کہے جاتے ہیں۔ جو لوگ محرم کی 1 تاریخ سے صفر کی 20 تاریخ تک یا 10 محرم سے لے کر 40ویں تک کی مدت شادیاں نہیں کرتے، وہ ادب کی وجہ سے ہے، نسبت کی وجہ سے، ورنہ منع نہیں۔ 7 محرم سے 10 محرم تک ہم خوشی کی تقریب نہیں کرتے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، کہ ان دنوں میں ان پر تکلیف آئی تو ہم ان کی محبت میں ادب کرتے ہوئے ان دنوں میں خوشی کی تقریب نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو کہہ لے کہ نہیں جی جائز ہی نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ 13 تیزی کہنا سفر نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ایک روایت ملتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بتا دوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں لکھی ہے
کہ اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ ان کی ایک بات ملتی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان دنوں میں توبہ استغفار نیکی زیادہ کرو۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دن برے ہیں، مطلب کیا ہوگا کہ ان دنوں میں استغفار زیادہ کریں، نیکی زیادہ کریں۔ تو وہ لوگ جو اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں وہ اپنے ذہنوں کو درست کر لیں، ایسی بات نہیں۔ اس مہینے میں جو اہم ہستیاں ہیں جن کے عرس منائے جاتے ہیں اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنی مسجد میں 2 مجددوں کا عرس مناتے ہیں، ایک حضرت امام ربانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہانگیر اور اکبر بادشاہ سے ٹکر لے کر اس وقت دین کی تجدید کی تھی اور دین کے دشمنوں کو ناکام بنایا تھا۔ دوسرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا عرس سفر کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح 29 تاریخ کو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شاہ مینا لکھنؤ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو ہم ایک جمعہ یوم مجددین یعنی 2 مجددوں کا دن مناتے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا وہ اگلا جمعہ، لیکن وہ اس سے اگلا جمعہ جو سفر کا اگلا جمعہ آئے گا، آخری جمعہ ہوگا، 11 تاریخ ہوگی جنوری کی، انشاءاللہ اس دن وہ جمعہ ہم یوم مجددین منائیں گے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم امجدیہ میں دیگر مقامات پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عرس کے حوالے سے جو اجتماعات ہوں، اہل سنت کے علماء کو وہاں جائیں، ضرور سنیں۔ سنی حضرات جو نیاز فاتحہ پڑھتے